4 دن سے یروشلم کا اور خدا یسوع مسیح کے اس بیش قیمت خون کا ہم بار بار ذکر سن رہے ہیں، اخیر وقت کا، یروشلم کی بحالی کا۔ تو آج جو مجھے خدا نے بول دیا تھا، دعائیہ نگہبان ہمارے چرچز میں کتنے ہیں، ہم خود پاسبان ہیں، ہم کتنا وقت خدا کی حضوری میں گزارتے ہیں، اور ہمیں کیوں اپنے چرچز میں، کمیونٹی میں، خاندان میں 24/7 دعائیہ تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی پہلی وجہ آپ پہلے بھی حوالہ پڑھ چکے ہیں، 3-4 دفعہ مکاشفہ 5 باب 8 آیت، جہاں پر 24 بزرگ 4 جاندار اپنے تاج کس کے آگے لے لیتے ہیں؟ برا کے آگے۔ تو ہم اپنے آپ کو خدا کے منسوب، خادم، مرد خدا، ٹیچر، پتہ نہیں کتنے القابات ہم نے اپنے ساتھ لگائے ہوتے ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کاش کہ ہم صرف خادم بن جائیں، صرف خادم بن جائیں، اور وہ بھی خاص طور پر خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیکتے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک اور والا میرے ساتھ دیکھیے گا، لوکا 18 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ پس کیا، لوکا 18 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ میں کوشش کر رہا ہوں جو تھوڑا ٹائم دیا گیا ہے، کیونکہ آپ سب کو میں بہت تھوڑا ٹائم دیتا رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو کسی سکنجے میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ 7ویں آیت سے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں۔ اندازہ کیے، خدا یسوع مسیح، ہم سب جانتے ہیں یہاں پر ایک بے انصاف قاضی کا اوپر سارا قصہ، اور وہ قاضی اس کے بارے میں لکھا جو نہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا تھا، لیکن بیوہ کی تسلسل کے ساتھ اس کے دربار میں جانا، ہر روز اس کی حضوری میں جاتی تھی، اور وہ کیا کرتا ہے کہ میں اس کا ضرور انصاف کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے ناک میں دامنہ کرتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یقین دلا رہے ہیں، اگر یہ بے انصاف قاضی جو نہ خدا سے ڈرتا، نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا تھا، اگر اس کے دل میں رحم آ سکتا ہے، تو ہمارا جو آسمانی باپ ہے، جس کی ہم بادشاہت کی وسعت کی، جس کی بادشاہت کو قائم کرنے کی ہم یہ سب کچھ یہاں پر ہم نے یہ کیمپ کیا، وہ ہماری دعاؤں جو ہم دن رات جب اس سے کریں گے تو کیوں نہ جواب دے گا۔ 8ویں آیت میں دیکھیں گے ہم، لکھا ہوا ہے، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ یقین دہانی ہے، پختہ یقین دہانی، زندہ امید۔ اور میں اکثر اپنی کلیسیا کے اندر، جو میری کلیسیا ہے بڑی چھوٹی سی ہے، اور زیادہ تر الٹریٹ لوگ ہیں وہاں پر، لیکن میں نے ان کو کبھی یہ نہیں سمجھا کہ وہ الٹریٹ ہیں، میں ان کو یہی سمجھا جیسے بہادری کی FJ چرچ کے لوگ ہیں، اس لیے کہ میرا ایمان اور آپ سب کا ایمان یہ ہے کہ جب ہم کلیسیا کو کہتے ہیں کہ مسیح کا بدن، تو اس کا مطلب ہے وہ کلیسیا کہیں کی بھی ہو، ان کی سیم ویلیو ہے۔ تو میں اپنی کلیسیا کو اکثر شوگر کوٹنگ ٹیچنگ نہیں دیتا، آلویز، اس لیے کیونکہ ہمارا کلام کیا ہے؟ تلوار کی مانند، آگ کی مانند، جو چیرتی ہے، چلاتی ہے، ہتھوڑے کی مانند، جو چیزوں کو توڑتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں بھی اس کلام کے مطابق اپنے اپنی کلیسیاؤں کے اندر، اپنے اپنے کمیونٹی کے اندر، جہاں کہیں بھی خدا نے مجھے اور آپ کو اس دعائیہ نگہبان کے تعلق سے غور کریں کہ کیا ہم نے کبھی 24 گھنٹے 7 دن لگاتار اپنے شہر کے لیے، چرچ کے لیے، ملک کے لیے دعائیں کی ہیں؟ ہمارے پاس بے شمار ایسے دعائیہ پوائنٹس ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم جواب دیں۔ خدا نے ہمیں پاکستان میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہمارے ارد گرد کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک انجیل کے پیغام سے ناواقف ہیں،
اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے مسیح لوگوں کو ہی کلام سنائی جا رہے ہیں کئی سالوں سے۔ کتنے چرچ ہیں جن کے چرچز کے اندر مشن کے لیے بوجھ ہے کہ ہم اتنی بڑی کمیونٹی ہمارے ارد گرد رہتی ہے، ہمارے ارد گرد ممالک ہیں جو مسیحی نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب تک ہم کلام کی روحانی باتوں کو اس طور پر جو مشن کے تعلق سے ہے، جو خدا کی بادشاہت کی بڑھوتی کے تعلق سے پریکٹیکلی اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک ہم ٹھنٹھناتے پیتل اور جنجناتی جانچ کی مانند ہوتی ہے۔ جتنا مرضی علم، تعلیم، تجربہ ہمارے پاس ہو، لیکن ضرور یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی عملی طور پر امپلیمنٹیشن کے ساتھ کام کرنے والے ہوں۔ میں نے کوریا مجھے رہنے کا موقع ملا 3 سال، تو میں نے وہاں کے پاسبانوں کو آخری بات کروں گا کیونکہ یہاں پر زیادہ پاس رہا ہے۔ ان کے جو پلپٹ ہوتا ہے ڈائس کے پیچھے ان کا دعائیہ مذبح ہوتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں یہاں پر ایٹ لیسٹ 5 پاسبانوں کو وہ دعائیہ مذبح دے سکتا۔ ہم نے بات بھی کی تھی لیاز صاحب کے ساتھ، ہماری ڈسکس ہوئی تھی، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، بوجھ تھا۔ وہ جو کورین پاسبان تھے، ہر چرچ کے اندر چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، ان کے ڈائس کے پیچھے ان کا دعائیہ مذبح ہوتا ہے، اور اس دعائیہ مذبح کے اوپر ان ایون کے ان کی جو مسز ہے بوا جی، وہ بھی دعا نہیں کرتی، صرف پاسبان جو بائبل وہاں پڑھی ہے۔ اور میں نے کورین پاسبانوں کو آبزرو کیا ہے، ہر سال پیدائش کی کتاب سے وہ بائبل سٹارٹ کرتے ہیں ایوری ایئر، اور اپنی کلیسیا کو پوری بائبل ہر سال پڑھاتے ہیں۔ اور کورین چرچ کے بارے یہ نہیں کہ میں کوریا سے ہو کر آیا ہوں اس لیے یہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کورین چرچ اس وقت پوری دنیا میں مشنری بھیجنے والا نمبر 1 چرچ ہے پچھلے 30 سال سے۔ اور ہم جانتے ہیں افغانستان، ایران کے اندر ایون کے پاکستانی چرچ کو انہوں نے سینڈنگ چرچ بنا دیا۔ پاکستان سے انہوں نے مشنریز ایران میں، افغانستان میں، عراق میں، لیکن اس کے سب کے پیچھے ان کے دعائیں کرنے والے گھٹنے تھے جو دن رات ان کی دعائیں کرتے ہیں، صرف جانے والے نہیں، پیچھے دعا کرنے والے۔ اور اس لیے میرے عزیزو، آج کا جو مین دعائیہ نگہبان، میرے پیچھے ایک فلیکس لگی ہوئی ہے، کیا لکھا ہوا ہے جی؟ Arise and shine, prayer watchman، کہ ہمیں اٹھنے اور چمکنے کی ضرورت ہے بطور دعائیہ نگہبان۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، اس کی حضوری سے، اس کی حضوری میں بیٹھیں گے، تو میری چیزوں پھر ہم جانتے ہیں عرفان صاحب نے اس بات پر بڑا فوکس کیا، ایمفسائز کیا کہ ہمیں ابتدائی جو کلیسیا ہے اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابتدائی کلیسیا کیا کرتی تھی جی؟ دن رات دعا کرنے، رفاقت رکھنے، تعلیم پانے اور روٹی توڑنے میں مشغول رہتی تھی، بزی رہتی تھی۔ اور ہمارا حال ہم سب جانتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم بھی بطور پاکستانی چرچ، صرف ایک ڈینومینیشن کی بات نہیں، بطور پاکستانی چرچ ہمیں اپنے چرچ میں ایسے دعائیہ نگہبان جو دن رات آپ کی کلیسیا کے لیے فرسٹ آف آل، اور اس کے بعد آپ کے شہر کے لیے، اور تیسرے نمبر پر پاکستانی چرچ کے لیے، پاکستانی چرچ لیڈرشپ کے لیے، اس ملک کے لیے ہم دعائیں کرنے والے سورما پیدا کر سکیں، تربیت دے سکیں۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً پاکستانی چرچ اس خطے کے اندر، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ آخری بات کہ یقیناً آپ میں سے بہت ساروں نے 740 ونڈوز کے بارے سنا ہو، یہ سنا ہے؟ صرف گزرنا والا سے پاس 740 ونڈوز میں 57 کنٹریز ایسے ہیں جو ان ریچڈ ہیں، جہاں پر ابھی تک بہت سے ملکوں میں انجیل کا پیغام نہیں پہنچا، اور ہم اس خطے میں رہتے ہیں، اور اس خطے کے اندر ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔
ہم شکرگزار ہیں اپنے پڑوسی ملک کے لیے، نیپال کے اندر، انڈیا کے اندر جو کرسچن کمیونٹی ہے، لیڈرز ہیں، دعا کے تعلق سے بڑے مضبوط ہیں۔ تو اس لیے میں اس بات کے ساتھ اپنی ساری کلام کی تحریک کو کلوز کروں گا کہ غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے چرچ میں، میری کمیونٹی میں ایسے دعائیہ نگہبان جو واقعی قوم، قبیلے، امتوں اور ملکوں کے لیے بوجھ رکھنے والے ہیں، صرف اپنے چرچ کے لیے نہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو آپ مبارک ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا سے توفیق مانگیں گے کہ خداوند توفیق بخش، رہنمائی کا، ہمیں ارائز اور اویک ہونے کا فضل بخش، تاکہ ہم اپنے بطور پاکستانی چرچ ایک دل ہو کر، یک دل ہو کر، ایک روح میں ہو کر اے خداوند اپنے ملک کی بہتر نمائندگی کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ خدائے قدوس، میں شکر گزار ہوں اس خوبصورت بابرکت وقت کے لیے جو تُو نے مجھے بخشا کہ تیرے لوگوں کے ساتھ اس بوجھ کو، اس رویا کو، اس تحریک کو جو 24 گھنٹے 7 دن کی دعائیہ تحریک ہے، جو تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی حضوری اور اس کی رفاقت میں ہم وقت گزار سکیں۔ باپ ہمیں توفیق بخش، ہم تیری حضوری میں گھٹنے ٹیکنے والے، دعائیں کرنے والے، تیری حضوری میں قوموں، قبیلوں، امتوں کو جیتنے والے کلیسیا بن سکیں۔ اے خداوند جہاں پر جتنے پاسبان ہیں، ایلڈرز ہیں، ڈیکنز ہیں، تیرے لوگ، بیٹے بیٹیاں ہیں، ہر ایک کو ایسا بوجھ بخش دے، ہر ایک کو ایسی توفیق بخش دے تاکہ تیرے نام کو ہم اس خطے کے اندر، اس ملک کے اندر تیری حقیقی بادشاہت کا وسیلہ بن سکے۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں۔